اشفاق احمد، زاویے کا صوفی اور دلوں کا بابا جی۔ محبت ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، یہ تو بس دینے سے ملتی ہے، اور جو جتنا زیادہ بانٹتا ہے اس کا دامن اتنا ہی بھر جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے مصنف کو سنا ہے جو ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آ کر بیٹھتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بڑا رائٹر نہیں بلکہ ہمارے اپنے گھر کا کوئی بزرگ، کوئی شفیق دادا یا نانا ہمیں گود میں بٹھا کر زندگی کے آسان سبق سکھا رہا ہو؟ ایک ایسا جادوگر جس نے پیچیدہ سے پیچیدہ فلسفے کو بھی عام فہم کہانیوں میں بدل دیا اور لوگوں کو آسانیاں بانٹنے کا نسخہ سکھایا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اردو ادب کے مایہ ناز افسانہ نگار، ڈرامہ نویس اور جدید دور کے صوفی اشفاق صاحب کی، جنہیں ان کے چاہنے والے محبت سے بابا جی کہتے ہیں۔ ابتدائی زندگی اور بانو قدسیہ کے ساتھ محبت کا سفر۔ اشفاق احمد 22 اگست 1925 کو ہندوستان کے شہر گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے اردو ادب میں ماسٹرز کیا، اور اسی کالج کے دور میں ان کی ملاقات ایک ایسی لڑکی سے ہوئی جو خود آگے چل کر اردو فکشن کی ایک بہت بڑی لکھاری بنی، یعنی بانو قدسیہ۔ ان دونوں کی محبت اور دوستی اردو ادب کی تاریخ کی سب سے خوبصورت اور رومانوی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما، شادی کی اور زندگی کی آخری سانس تک ایک دوسرے کے ہمسفر رہے۔ اشفاق صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ بانو نے ان کی زندگی کو سنوارنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ماسٹرز کرنے کے بعد اشفاق صاحب نے اٹلی اور جرمنی کی یونیورسٹیوں میں اردو پڑھائی اور روم ریڈیو پر بھی کام کیا، جس کی وجہ سے ان کا مشاہدہ بہت وسیع ہو گیا۔ گڈریا، اردو ادب کا لافانی افسانہ۔ پاکستان بننے کے بعد جب اشفاق احمد نے افسانے لکھنے شروع کیے تو 1955 میں انہوں نے ایک ایسا افسانہ لکھا جس نے انہیں راتوں رات اردو فکشن کے سب سے بڑے ناموں میں شامل کر دیا۔ اس افسانے کا نام تھا گڈریا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ یہ انسانی نفسیات، مذہب اور برصغیر کی تقسیم کے وقت پیدا ہونے والی نفرتوں کا ایک ایسا آئینہ ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار داؤ جی ہے، جو ایک پڑھا لکھا ہندو ہوتا ہے لیکن بھیڑ بکریاں چرانے والوں کی طرح رہتا ہے۔ اس افسانے میں اشفاق صاحب نے دکھایا کہ کس طرح سچے انسانوں پر جب مشکل وقت آتا ہے تو معاشرہ ان کی اچھائی کو بھول کر درندہ بن جاتا ہے۔ اس افسانے کو اردو ادب کے چند بہترین اور شاہکار افسانوں میں شمار کیا جاتا ہے، جس کی کاٹ آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ ٹی وی ڈرامے اور صوفیانہ رنگ۔ اشفاق احمد صاحب صرف کتابوں تک محدود نہیں رہے، انہوں نے ریڈیو پر تلقین شاہ کا ایک ایسا کردار تخلیق کیا جو کئی دہائیوں تک پاکستان کے لوگوں کی اصلاح کرتا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے پی ٹی وی کے لیے ایسے لاجواب ڈرامے لکھے جو آج بھی یاد کیے جاتے ہیں، جیسے ایک محبت، 100 افسانے اور طوطا کہانی۔ لیکن ان کی زندگی کا آخری دور ان کا سب سے خوبصورت دور تھا۔ پی ٹی وی پر ان کا ایک پروگرام شروع ہوا جس کا نام تھا زاویہ۔ اس پروگرام میں وہ ایک صوفی اور بابا جی کے روپ میں سامنے آئے۔ وہ اسٹوڈیو میں بیٹھتے، ان کے سامنے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوتے اور وہ اپنی زندگی کے تجربات، صوفیوں کی کہانیاں اور چھوٹے چھوٹے واقعات سنا کر لوگوں کی روح کو چھو لیتے۔ ان کا فلسفہ بہت سادہ تھا، خدا کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرو، خدا تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ وہ معاشرے کی مادہ پرستی پر چوٹ کرتے تھے اور انسان کو دل کی صفائی اور قناعت پسندی کی طرف لاتے تھے۔ آخری ایام اور بابا جی کا فلسفہ۔
اشفاق احمد صاحب کو ان کی شاندار ادبی خدمات پر حکومت پاکستان کی طرف سے ستارہ امتیاز اور صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ بالآخر 7 ستمبر 2004 کو 79 برس کی عمر میں اردو ادب کا یہ عظیم صوفی اور لاکھوں دلوں کا بابا جی اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور لاہور کے ماڈل ٹاؤن کے قبرستان میں سپرد خاک ہوا۔ وہ چلے گئے لیکن ان کی لکھی ہوئی کتابیں جیسے زاویہ، من چلے کا سودا، سفر در سفر اور ان کے اقوال آج بھی بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے ایک روشن چراغ کا کام کر رہے ہیں۔ دوستو، اشفاق احمد صاحب کی باتوں میں سے کون سی بات یا کون سا قول آپ کے دل کو سب سے زیادہ چھوتا ہے؟ کیا آپ نے ان کا پروگرام زاویہ دیکھا ہے یا ان کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ اشفاق صاحب کے ہی ایک خوبصورت جملے کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور عظیم مصنف کی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔